بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جتنا بڑا خطرہ بنتی جائے گی اتنا ہی اپنے جرائم کے دلدل میں دھنستی چلی جائے گی۔ غاصب صہیونی حکومت جرائم کا ارتکاب کر کے عام شہریوں کا خون تو بہا سکتی ہے، مگر اسے اپنے جرائم کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کا دم بھرتا ہے، مگر عملی طور پر صہیونی حکومت کی ہر طرح کی مدد اور حمایت کر کے جنگ کو جاری رکھنے جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور یہ کہ غاصب صہیونی حکومت کے رہتے ہوئے علاقے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ میں دنیا بھر میں ایسی کسی دوسری فوج کو نہیں جانتا کہ جو حزب اللہ جیسی صلاحیتوں کی حامل ہو۔ یہ الفاظ دوستو غاصب صہیونی رجیم کے سابق ہوائی دفاع کے کمانڈر نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پیش رفتہ ترین صہیونی ڈیفنس سسٹم کے خلاف حزب اللہ لبنان کی کامیاب ڈرون کارروائیوں کے بارے میں صہیونی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے صہیونی بریگیڈیئر جنرل کا کہنا تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حزب اللہ کے ڈرون طیاروں سے لاحق ہونے والے تازہ خطرات پر حیران ہیں، کیونکہ سبھی حزب اللہ کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، جیسا کہ حالیہ مہینوں کے دوران حزب اللہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہماری کمزوریوں کو بھی اچھی طرح سے پہچان لیا ہے، اور وہ اپنے اقدامات کو مزید تیز اور مضبوط بنا رہی ہے۔ سابق اسرائیلی ایئر ڈیفنس کمانڈر نے سوال اٹھاتے ہوئے سادہ الفاظ میں کہا کہ موجودہ حل کافی نہیں، جبکہ راہ حل پیدا کرنا ممکن ہے، اور بہتر جوابات اور حل تلاش کرنے کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ بریگیڈیئر جنرل کا کہنا تھا کہ ہم یہاں اس خطرے کو اہم حصے کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو حزب اللہ ہے یہ ایک گروہ ہے، ایک مکمل فوج کے آدھے کے برابر گروہ۔ میں میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون طیاروں کی دنیا میں بہت سے فوجیوں کو جانتا ہوں، لیکن میں ایسی کسی فوج کو نہیں جانتا کہ جو حزب اللہ کی صلاحیتوں جیسی صلاحیتیں رکھتی ہو۔ اسرائیلی بریگیڈیئر جنرل کا کہنا تھا کہ حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیاروں سے لاحق ہونے والا خطرہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ جو آپ کو اس جنگ سے باہر نکل جانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک اہم خطرہ ضرور ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس ہماری سب سے زیادہ پوزیشنوں کے لیے زیادہ درست اور زیادہ مہلک اوزار موجود ہیں۔ اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے والے 98 بھارتی شدید گرمی کی وجہ سے اپنی جان سے چلے گئے۔ اس سال 1,75,000 بھارتی حج کے لیے مکہ گئے تھے۔ حج کا سفر 9 مئی سے 22 جولائی تک ہے۔ اس سال اب تک 98 اموات کی اطلاع ملی ہیں۔ یہ تمام اموات قدرتی وجوہات، بیماریوں اور بڑھاپے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ عرفات کے دن 6 عازمین حج کی موت ہوئی۔ دوستو یاد رہے کہ مرنے والوں میں مصری عازمین حج کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مکہ میں اس سال درجہ حرارت 51 ڈگری سے تجاوز کر گیا تھا۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حج کا سفر تیزی سے متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں عازمین حج مناسک حج ادا کرتے ہیں وہاں درجہ حرارت ہر دہائی میں 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ رہا ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق 2024 میں 1.83 ملین سے زائد مسلمانوں نے حج ادا کیا، جن میں سے 22 ممالک کے 1.6 ملین سے زائد عازمین حج اور تقریباً 2,22,000 سعودی شہری اور رہائشی بھی شامل تھے۔ غاصب صہیونی رجیم کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف گادی آئزن کوٹ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ کا بنیادی ہدف حماس کی عسکری صلاحیتوں حکمرانی کا خاتمہ ہے، اس گروہ کو تباہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صہیونی جنگی کابینہ سے حال ہی میں مستعفی ہونے والے سابق اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مقصد حماس کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ حماس ایک سوچ ہے کہ جس کے خلاف ہم کئی سالوں تک لڑیں گے۔
آئزن کوٹ نے مزید کہا کہ ہم یہ وعدہ ہرگز نہیں دے سکتے کہ ہم فتح سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کے سابق آرمی چیف کا مذکورہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیتن یاہو کی کابینہ میں شدید ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساتھ جنگ غزہ کے حوالے سے بھی صہیونی حکام فوج کے درمیان موجود اختلافات عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا بھی کہنا ہے کہ حماس کے خاتمے کی بات کرنا ایک دھوکہ ہے اور جب تک اسرائیلی کابینہ حماس کے لیے متبادل حکومت نہیں ڈھونڈ لیتی تب تک یہ تحریک برقرار رہے گی۔ عدت کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی فریق اگر نہ بھی آیا تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دوں گا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کے وکیل محمد عثمان گل بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ سماعت شروع ہوئی تو خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے التوا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کچھ وقت دے دے، میں دلائل دے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لاہور فری وائی فائی سروس کے دائرہ کار میں توسیع کے تحت لاہور کے مزید 100 پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے سی ایم مریم نواز فری وائی فائی کو 100 پوائنٹ سے بڑھا کر 200 پر ایکٹیو کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل پنجاب ویژن کے تحت شہریوں کے لیے ایمرجنسی فری وائی فائی سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ سی ایم مریم نواز فری وائی فائی کے ذریعے مختلف ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس ٹیکسی رائڈ بک کرانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ فری وائی فائی سروس فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر انٹرٹینمنٹ ایپس کے لیے نہیں ہے۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈر اوکازیو نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے جنگی جرم کا ارتکاب کرنے کے علاوہ امریکہ کے اس قانون کی بھی پابندی نہیں کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی ہتھیار انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا باعث نہیں بننے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے امریکی کانگریس سے خطاب کی دعوت کو منسوخ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ امریکی کانگریس کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے بھی اس دعوت کو ایک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس دعوت نامے کے بالکل خلاف ہیں۔ ایک اور امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے ہاتھوں انسانی المیہ رونما ہونے کی بنا پر وہ 24 جولائی کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی کہ جس میں نیتن یاہو خطاب کرنے والے ہیں۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ چہل قدمی مسلسل کمر درد سے نمٹنے کا ایک سستا اور آسان علاج ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کو تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 5 بار اوسطاً 30 منٹ چہل قدمی کے ساتھ فزیو تھراپسٹ سے کوچنگ لی تھی، وہ افراد کوئی علاج نہ کروانے والوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا وقت بغیر درد کے گزارتے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ باقاعدگی کے ساتھ چہل قدمی سے مریضوں کو معیار زندگی میں بہتری کے ساتھ ان کے وقفہ لینے کے وقت میں تقریباً نصف کمی واقع ہوئی۔ اس تحقیق کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ نتائج بتاتے ہیں کہ چہل قدمی دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ پر واضح اثرات رکھتی ہے۔ آج کل دوستو یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف نے باجوہ جنرل باجوہ سے ملاقات کی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 2017 کے بعد سے آج تک جنرل باجوہ سے نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری مصدقہ معلومات کے مطابق پاناما کیس میں عدالتی فیصلے یعنی 28 جولائی 2017 کے بعد سے آج تک جنرل باجوہ سے نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر ایک آدھا منٹ کی تعزیت کے سوا گزشتہ 7 سال میں کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا پر یہ خبر گرم ہے کہ شعیب ملک کی سابق اہلیہ اور ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا بھارتی بولر محمد شامی کے ساتھ رشتہ ازواج میں بندھ رہی ہیں۔
اس سال کے آغاز میں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کا 14 سالہ سفر کرکٹر کی اداکارہ ثنا جاوید کے ساتھ دوسری شادی پر تمام ہو گیا تھا اور ثانیہ مرزا اپنے بیٹے کے ہمراہ والدین کے گھر چلی گئی تھی۔ ثانیہ مرزا نے شکوے شکایات کی بجائے شعیب ملک کو دوسری شادی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا اور اپنے بریک اپ کے حوالے سے کوئی بات میڈیا پر نہیں کی تھی۔ اس دوران کئی افواہیں زیر گردش ہوئیں اور خود ہی دم توڑ گئیں، لیکن بھارتی میڈیا میں ثانیہ مرزا کی بالر محمد شامی کے ساتھ شادی کی خبریں پھیلنے لگیں۔ محمد شامی کی بھی پہلی شادی ناکام ثابت ہوئی تھی اور وہ مسلمان بھی ہیں، اس لیے ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کی خبروں پر اکثر کو یقین بھی ہونے لگا۔ دونوں جانب سے خاموشی نے بھی خبر کو تقویت دی۔ تاہم اب ثانیہ مرزا کے والد نے اپنی بیٹی کی محمد شامی کے ساتھ دوسری شادی کی افواہوں کو بکواس قرار دیتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کی تو کبھی محمد شامی سے ملاقات تک بھی نہیں ہوئی۔ ثانیہ مرزا کے والد نے مزید کہا کہ ان کی بیٹی اپنی بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور وہ دونوں زیادہ تر وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ اگر ثانیہ نے اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لیا تو اس سے میڈیا کو ہم خود آگاہ کر دیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان 5 نئی راہداریوں جبکہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک فیز 2 کے تحت قائم ہونے والی نئی اقتصادی راہداریاں ES5 فریم ورک کا حصہ ہیں۔ سی پیک استحکام علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے۔ گوادر بندرگاہ چائنا کو بحر عرب تک براہ راست رسائی فراہم کرتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ امریکہ ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان مذاکرات کی رفتار، دائرہ کار اور کردار کا تعین امریکہ نے نہیں بلکہ فریقین کو کرنا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، پختونخوا، کشمیر اور ملک کے دیگر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دوستوں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں تیز آندھی اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی تیز ہوائیں، آندھی چلنے کے ساتھ ساتھ تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران وسطی اور بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر ژالہ باری اور موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولوی فضل الرحمان سے دوستوں ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم نے سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولوی فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کی دینی خدمات کو بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مولوی فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ حکومت کا واسطہ چکمے والے لوگوں سے پڑا ہے، کیونکہ پہلے وہ لے کر آئے، اب آرے سے سیٹ کاٹ رہے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ایک ملک کے نائب ناظم نے آپ کے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور وہاں داڑھی والا وفاقی وزیر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے میں مصروف رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جعلی ارسطو نے عمران خان کو 5 سال کے لیے اندر رکھنے کی بات کی۔ احسن اقبال جیسے بے ڈھنگے وزیروں کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ان کا واسطہ چکمے والے لوگوں سے پڑ گیا ہے، پہلے لا کر سیٹ پر بٹھایا گیا، اب آرے سے وہی لوگ سیٹ کو کاٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب، عالمی بینک سمیت کوئی بھی یہاں سرمایہ لگانے کو تیار نہیں، پرانے منصوبے ہی چلیں گے، کوئی نیا منصوبہ اس بجٹ میں شامل نہیں۔ سیمنٹ سمیت دیگر اشیاء کی ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 1.5% شرح سود کم کی، مگر IMF نہیں مانا۔
اور اسٹیٹ بینک نہیں مان رہا تھا کہ یہ جو عبوری اقدام کیا گیا ہے اس کا رد عمل پہلے سے بھی خطرناک آئے گا۔ نئے نوٹ چھاپے جائیں گے تو مہنگائی کی لہر بھی آئے گی، اور ضرور آئے گی، ایسا دوستو عمر ایوب کا کہنا تھا۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام الزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔ وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود الزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے، مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ الزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالی ڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔ 2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس سے یہ ہالی ڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ دوستو، اکثر ڈاکٹر کولا ڈرنکس کو صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انہی ڈرنکس کو اپنی صحت مند اور لمبی زندگی کا سبب قرار دے دے تو یقیناً یہ بات کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگی۔ حال ہی میں ایک ایسا ہی نیا تنازعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک 104 سالہ خاتون نے اپنی طویل العمری کا راز کولا کولڈ ڈرنکس کو قرار دیا ہے۔ خاتون الزبتھ سیلون کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً نصف صدی سے وہ ڈاکٹر پیپر نامی سافٹ ڈرنک استعمال کر رہی ہے اور وہ روزانہ 3 بوتلیں پیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی طویل عمر پائی ہے۔ یہ خاتون اپنے روزمرہ کے تمام کام خود سر انجام دیتی ہے، اور نہ صرف ان کی بصارت بہترین ہے بلکہ یہ لاٹھی کے سہارے خود چلتی بھی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مجھے کئی ڈاکٹروں نے اس مشروب کے استعمال سے منع کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈاکٹرز اب دنیا میں نہیں ہیں، جبکہ میں وہیں موجود ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔